کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر کافر کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی نشانی نہیں آئی اللہ کی طرف سے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کی طرف ہادی اور رہبر ہے۔ آج جس عظیم شخصیت کی شہادت کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں نے اس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جس کے بارے میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کب نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، امیر المومنین آپ کے لیے کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگ پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے لیے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں اس کی ہدایت کے لیے میں آیا ہوں۔ اور اس عظیم شخصیت کی شہادت کی مناسبت سے آج مجلس منعقد کی گئی ہے، جس نے رسول کے پیغام کو عام کیا، جس نے رسول کے ارشادات کو عام کیا، جس نے دین خدا کو، دین رسول کو امت تک پہنچایا، اور ہر وقت لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر فزت رب الکعبہ تک۔ آج بہت سی تنظیمیں، بہت سے ادارے لبیک یا رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ یہ مقابل نعرہ حیدری میں بلند کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری کے مقابل میں دراصل یہ لبیک یا رسول اللہ سنت امیر المومنین ہے، اس لیے کہ ہر مقام پر امیر المومنین نے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ مختصر سی روایت ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد ربط مسائل، ختم دعا، اس لیے کہ محدود وقت میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے قسم کھائی ہے اور رب کعبہ کی تکذیب کی ہے اور میرے اللہ کی تکذیب کی ہے۔ کون
ہے جو میری طرف سے دفاع کرے؟ یہ رسول کا بیان کرنا تھا کہ مجمع میں سناٹا چھا گیا. کون ہے جو میری طرف سے دفاع کرنے کے لیے جائے؟ آواز کسی کی نہیں بلند ہوئی. ایک صحابی، آواز کسی کی بلند نہیں ہوئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کیا علی موجود نہیں ہیں؟ ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا آج علی بیمار ہیں، اس وجہ سے جماعت میں شرکت نہ کر سکے. اگر آپ اجازت دیں، مہلت دیں تو میں علی کو لے کر آؤں، علی تک یہ پیغام پہنچا دوں. امیر المومنین تک یہ پیغام پہنچنا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مرد کے حالت میں رسول کے پاس تشریف لائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہی باتیں ارشاد فرمائی کہ 3 شخص ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے، رب کعبہ پہ تکذیب کیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ سننا تھا کہ میرے مولا علی نے فوراً کہا بس مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں لباس زیب تن کر لوں اور میں تنہا جاؤں گا دفاع کے لیے. ہر مقام پہ دفاع کیا، میں تنہا جاؤں گا، بس اتنی مہلت دیں کہ میں لباس زیب تن کر لوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذرا دیا، تلوار دی، اپنا گھوڑا دیا اور اپنا ماما امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سر پر رکھا اور امیر المومنین مدینے سے باہر نکل گئے. 3 روز تک امیر المومنین کی کوئی خبر نہیں آئی. جب تیسرا روز ہوا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے قریب آئیں اور کہتی ہیں بابا جان، کیا یہ میرے بچے حسن و حسین یتیم ہو گئے؟ رسول غمزدہ ہوئے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تم میں سے جو علی کی بشارت، جو علی کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. اسی اثنا میں جناب جبرائیل نازل ہوئے. درود و سلام پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، سارا واقعہ رسول کے سامنے بیان کیا اور اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب رسول کی خدمت میں 3 روز بعد امیر المومنین پہنچے تو رسول نے پوچھا علی جو واقعات تمہارے ساتھ گزرا وہ میں بیان کروں یا تم بیان کرو گے؟ کچھ منافقین تھے بزم میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ابھی تک تو آپ علی کے لیے بہت پریشان تھے. اس کے بعد امیر المومنین نے سارا واقعہ سنایا اور فرماتے ہیں کہ جب میں وادی میں پہنچا جہاں یہ 3 شخص آپ کے قتل کے ارادے سے نکلنے والے تھے، جب وہاں میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے کہا میں رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی رسول کو نہیں جانتا اور میرے لیے تم کو بھی قتل کرنا رسول ہی کے جیسا ہے، اور مجھ پہ حملہ کیا اور امیر المومنین نے فینار کیا. ایک کو قتل کر دیا، ایک کا سر لے کر آئے اور 2 کو اسیر کر کے لے کر آئے. رسول کے پاس جو یہ 3 شخص تیاریاں کر رہے تھے رسول کو قتل کرنے کی، امیر المومنین ایک کو قتل کر کے سر لے کر آئے اور 2 جو تھے انہوں نے کہا مجھے اپنے رسول کے پاس لے چلو. وہ بہت نرم دل ہیں، رسول کے پاس لے کر کے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخص کے سامنے اسلام کی دعوت دی. ایک شخص نے انکار کر دیا، اسے انکار کرنا تھا کہ امیر المومنین کو حکم دیا علی اسے بھی قتل کر دو، اور ایک شخص نے دعوت اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گیا. یہ وہ بہادر شخصیت ہے حضرت امیر المومنین کی، مولا علی کی، جو ہر وقت دفاع رسول کے لیے نکل رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں، ہر وقت رسول پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اتنے بہادر امام، اتنے شجاع امام
دشمن بھی جانتا تھا کہ میدان میں قتل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو امیر المومنین کو جو ضربت لگی وہ مسجد میں لگائی گئی، اور وہ بھی ایسے حال میں جب امیر المومنین اپنے معبود سے، اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ اس وقت امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ عزیزوں، امام سے محبت کرنے والوں، امام کو چاہنے والوں، آج کی تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے، بہت ہی دردناک تاریخ ہے، جس دن کائنات سے پہلا امام رخصت ہو رہا ہے، ہم سب سے ہمارا امام رخصت ہو رہا ہے، لیکن امیر المومنین کو ہم کس طرح سے رخصت کر رہے ہیں؟ وہ امام کی سیرت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو امام نے آخر وقت تک اپنے دشمن پہ سختی نہ کی، بلکہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو میں خود بدلہ لوں گا، یہ مجھ پر ہے، میں بدلہ لوں یا میں اسے معاف کر دوں، اور میں اگر اپنے رب سے ملاقات کر لوں تو اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی ہے، اس پر ایک ضرب لگانا، یہ عدل امیر المومنین ہے۔ وہ دن آیا 18 رمضان المبارک، جو شب ضربت ہے امام کی، جو تاریخ گزر چکی ہے۔ بس میں مصائب کو سمیٹتے ہوئے 2-4 فقرے مصائب کے بیان کروں گا اور ختم دعا۔ امیر المومنین ہیں، گھر سے جب نکلنا چاہتے ہیں مسجد کے لیے، ایک بار جب گھر سے باہر قدم نکالنا چاہتے ہیں تو جو باب میں دروازے میں میخ لگی ہے امام کے ردا میں پھنس جاتی ہیں۔ عجب نہیں کہ یہ در و دیوار کہہ رہے تھے الوداع، اے امام الوداع۔ جب امام کچھ قدم اور آگے بڑھے ہیں، جو مرغابیاں تھیں امام کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں۔ عجب نہیں کہ یہ مرغابیاں کہہ رہی تھی امام الوداع، الوداع امام الوداع۔ اب انہیں معلوم تھا کہ جو امام چل کے جا رہے ہیں اب یہ چل کے واپس نہ آ سکیں گے۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام مسجد کوفہ میں پہنچتے ہیں، گلدستہ اذان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں اذان دوں گا۔ بڑی خوبصورت آواز میں، بہت ہی پیاری آواز میں اللہ اکبر کہا۔ ادھر بیٹیوں کے کانوں تک آواز جاتی ہے، اتنا درد تھا امیر المومنین کی آواز میں، اذان میں کہ تڑپ جاتی ہے کہ یہ میرے بابا کے آخری بار اذان کی صدا ہے۔ اذان تمام کرنے کے بعد امیر المومنین جیسے ہی مصلی پہ جاتے ہیں، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ابن ملجم عبد الرحمن نے امام کے سر پہ ایسا وار کیا کہ امام کا سر شگاف ہو گیا۔ جیسے ہی امام کا سر شگاف ہونا تھا کہ جبرائیل صدا لے کر آئے تحدمت واللہ کا الہدا، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا سطوح منہدم ہو گیا۔ یہ صدا کا بلند ہونا تھا کہ حسن و حسین مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حسن حسین نے کیا منظر دیکھا کہ بابا کی پیشانی خون سے رنگین ہو چکی ہے، مسلح خون سے رنگین ہو گیا ہے۔ ایک بار دونوں شہزادوں نے سہارا دیا امام کا، میں امام کو سہارا دیتے ہیں، میں ہاتھ کو جوڑ کے کہتا ہوں مولا آج آپ کو سہارا حسن و حسین دے رہے ہیں نماز میں، لیکن ذرا کل کربلا میں 61 ہجری میں آئیے گا، دیکھیے گا کہ آپ کا لال حسین ہے، نماز تمام کرنا چاہتا ہے، چاروں طرف سے تیر کی بارش ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء کے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں اللہ اکبر، امام حسن و حسین نے بابا کو اٹھایا ہے
اور لے کر کے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، زخمی باپ کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، ساتھ میں اصحاب بھی ہیں۔ جب گھر سے قریب پہنچتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں میرے لال ان اصحاب سے کہہ دو کہ یہ واپس پلٹ جائیں۔ میں پوچھوں گا آقا کیوں کہنا چاہتے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ اصحاب واپس چلے جائیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کے میں پوچھ رہا ہوں کہ آقا کیوں کہنا چاہتے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ آواز دے کہ بیٹیاں باپ کے زخم کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی۔ ارے جب زینب و کلثوم دیکھیں گی کہ میرا بابا کا سر شگاف ہو گیا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکیں گی اور گریا کی صدا بلند ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ نامحرم کے کانوں تک زینب و کلثوم کی صدائیں جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج سن 40 ہجری میں کوفے میں یہ اہتمام کر رہے ہیں، مولا علی یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ صحابی کے کانوں تک زینب و کلثوم کی صدا نہ پہنچ سکے۔ میں کہوں گا مولا 61 ہجری میں جب یہی زینب و کلثوم بازار کوفہ میں آئیں گی، منادی ندا دے گا ہاذہی زینب ہاذہی رقیہ، ارے پہچانو یہ زینب ہے، پہچانو یہ رقیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، طبیب کو بلایا جاتا ہے۔ میں نے مختصر مصائب کر دیا ہے اور مجلس اختتام پر ہے، 2-4 فقرے مصائب کے اور گریہ کر لیجئے، زینب و کلثوم کو پرسہ دے لیجئے۔ خدا کسی بچے کو ماہ رمضان میں یتیم نہ کرے۔ جب عید قریب ہو ذرا ان کے دل سے پوچھئے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کو گھر میں لے جاتے ہیں، طبیب کو بلایا جاتا ہے، طبیب آتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے زخم بہت کاری ہے، جو زہر امام کو دیا گیا ہے اگر یہ دریا میں ڈال دیا جائے، اس زہر کا صرف ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو جتنے دریا میں رہنے والے جانور ہیں وہ سب تڑپ کر باہر آ جائیں گے۔ اتنا کاری زخم میرے مولا کو لگایا گیا۔ کہتا ہے اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، وصیت کریں جو وصیت کرنی ہو، اور اس کے بعد کہتا اگر ممکن ہو تو ذرا دودھ کا اہتمام کر دیا جائے۔ یہ صدا کو سننا تھا کہ دودھ کا اہتمام کر دیا جائے۔ کوفے میں چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے اور ننھے ننھے کوزے کو لے کر کے حاضر ہو گئے۔ آقا ہماری طرف سے ہے، ہدیہ ہماری طرف سے ہے۔ لیکن یہ صدا کا سننا تھا کہ مولا علی نے حسن حسین کو بھیجا، حسن کو بھیجا جاؤ دیکھو یہ بچے کوفے کے دودھ لے کر کے آئے ہیں، ان سے کہہ دو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بچے کوفے کے یتیم بچے ہیں اور میں یتیم کا مال نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہوں گا مولا آج کوفے میں دودھ کی ضرورت ہوئی، یہ کوفے والے ہیں جو آپ کے لیے دودھ کا پیالہ، دودھ کا کوزہ لے کر حاضر ہو گئے ہیں، لیکن مولا ذرا سن 61 ہجری میں آئیے گا کہ آپ کا پوتا ہوگا، 6 مہینے کا بے شیر ہے، سوال آپ کیا جائے گا۔ یہاں تک حسین فرماتے ہیں کہ اشیاء اس بچے کو سیراب کر دو، یہ بچے کو پانی سے سیراب کر دو، لیکن پانی کے بدلے اصغر کو 3 بھالے کا تیر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ جب امام کا رخصت کا وقت آیا ہے، بس زینب و کلثوم کو پرسہ دے لیجئے۔ امام نے وصیت کرنا شروع کی۔ جب وصیت کرنے لگتے ہیں ایک بار زینب و کلثوم بلند آواز سے رونے لگتی ہے، بابا کیا پردیس میں وہ بیٹی کس طرح رہے جس کا باپ مارا جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی پردیس میں آپ کا بابا مارا جائے گا لیکن آپ کا بھائی سلامت رہے گا، آپ کو سہارا دینے کے لیے آپ کا بھائی سلامت رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، بس یہ آخری مرحلے میں مجلس ہے اور تمام کر رہا ہوں، جب امام نے وصیت کی تھی تو وصیت میں امام نے فرمایا تھا حسن حسین جنازے کو تم اٹھانا، جنازہ خود سے اٹھے گا اور جہاں پہ جنازہ رک جائے وہاں پہ قبر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھا ہے، حسن حسین نے کاندھا دیا ہے، زینب در پہ کھڑی ہیں، کلثوم در پہ کھڑی ہے، خدا حافظ بابا
بابا، خدا حافظ بابا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی زینب آج آپ اپنے بابا کے جنازے کو خدا حافظ تو کہہ رہی ہے، لیکن کربلا میں ایک بچی ہے سکینہ جسے اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بابا کو خدا حافظ کہہ سکے، نہ رونے کی اجازت تھی بلکہ جب بابا پہ روتی تھی تو اشکیا کا تمام۔ بے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں